اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ سید النائن وظیفہ القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ جو شخص یہ صورت صرف 11 بار پڑھے گا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آزما لیں، نماز فجر کے بعد اللہ کی لاڈلی صورت صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآنی صورت کو 11 بار پڑھ لینا۔ صرف یہ ایک قرآنی صورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ صورت مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں وہ عطا فرما دے۔ تو آج ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی کامیابی نہ ملی، تو آج یہ ایک صورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسی صورت پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس بندے کو وہ دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے۔ آپ نے آج کے دن فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، اگر آپ کے گھر میں غریبی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی حاجت ہے یا رشتے نہیں ہو رہے یا آپ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس صورت کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دے گا، کیونکہ یہ صورت اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل سید آنلائن وظیفہ القرآن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس وظیفہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے، میری بتائی ہوئی ترتیب سے کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کرنے کی صحیح ترتیب سمجھ آ سکے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں
یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لیں، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگیں وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے جیسا چاہے مانگو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں جو دینے پر قادر ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس پر خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ یا رزاق پڑھ کر مجھ سے مانگے گا، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروں گا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اللہ تو وہ ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ یا رزاق یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ آپ نے سورت فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔